بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سیرت و شہادت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے سلسلہ بیان میں یہ تیسری اور آخری کڑی انشاءاللہ ہوگی۔ عثمان ابن عفان کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی زندگی اور آپ کا دور خلافت، اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے سرسری طور پر گزشتہ 2 قسطوں میں دیکھی۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کی شہادت کے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، ان کو اور آپ کی شہادت کو کن حالات میں کس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی اور اس سے پہلے اس کے اسباب کیا تھے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اسباب میں سے سب سے پہلی وجہ کو ہم نے دیکھا عبداللہ ابن سبا، یہ یہودی، اصل میں یہ اسی کی ناپاک برپا کی ہوئی تحریک کا نتیجہ تھا عثمان ابن عفان کی شہادت ہوئی۔ اگرچہ کہ اس سے قبل بہت سے ایسے حالات تھے جس سے دشمنان اسلام نے خود اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صدیق اکبر کے دور خلافت میں، عمر ابن الخطاب کے دور خلافت میں کئی ایک ایسے فتنے اٹھے، مگر اس کی سرکوبی کر دی گئی۔ لہذا عبداللہ ابن سبا کی یہ تحریک کامیاب ہو گئی۔ اس کے پیچھے وجوہات تھیں، اگر وہ وجوہات نہ ہوتی تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ تحریک بھی ناکام ہو جاتی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو شہادت کے مرتبہ اور مقام پر فائز کرتا ہے، ان کے جان کے ہدیت کو اللہ قبول فرما لیتا ہے اور انہیں فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ لہذا عبداللہ ابن سبا کی اس سازش کے ساتھ ساتھ جو اس کی سازش کے لیے ممد و معاون ثابت ہوئے اسباب، اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر آنے والی خوشحالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت مسلمہ کے لیے جس بات کو فتنہ قرار دیا
ہر دور کے اندر وہ ہے مال و دولت کا جو فتنہ ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ ولی فتنۃ المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ گویا کہ یہ جو خوشحالی تھی یہ ایک بہت بڑا سبب تھا اور یہ خوشحالی دور تک پھیل گئی تھی۔ تیسری وجہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے مزاج اور طبیعت کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے، یہ تیسری وجہ بیان کی گئی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بلوائیوں نے جن بنیاد کے اوپر اعتراضات کیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر، اگر وہی کام عمر بن الخطاب کرتے، وہی تمام معاملات عمر بن الخطاب کے ساتھ میں ہوتے، تو یہ بلوائی، یہ اعتراضات عمر بن الخطاب کے اوپر نہ کرتے۔ عمر بن الخطاب کے مزاج کے اندر جو سختی تھی، عثمان بن عفان کے مزاج کے اندر نرمی تھی، نرم خوئی تھی آپ کے مزاج کے اندر، آپ حلیم الطبع، اس کا پہلو آپ کے اندر غالب تھا۔ تیسری وجہ یہ بتائی۔ چوتھی وجہ، قریش کے بہت سے ایسے بدوی قبائل تھے، عرب کے اندر بہت سے ایسے بدوی قبائل تھے جو قریش کی خلافت کو، ان کے اقتدار کو اپنے لیے بوجھل سمجھتے تھے۔ تو اندرون کے اندر جو بدوی قبائل تھے، یہ چوتھی وجہ بتائی گئی ہے۔ لہذا جو اعتراضات عثمان بن عفان کے اوپر کیے گئے، 13 اعتراضات جو موٹے موٹے اور اس کے علاوہ دیگر اور اعتراضات تھے، ان اعتراضات کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا اعتراض جو آپ کے اوپر کیا گیا ہے، یا ترتیب میں اس کو کسی بھی نمبر پر رکھا جا سکتا ہے، کہ عثمان بن عفان نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو گورنر بنایا، یعنی بنو امیہ کے قبائل سے آپ نے، قبیلے سے آپ نے جو ہے وہ گورنر بنائے۔ یہ الزام تھا، یہ اعتراض محض ایک الزام تھا۔ لہذا ان تمام کے تشفی بخش جوابات جو ہے وہ عثمان بن عفان نے مسجد نبوی میں دیے، مگر اس سے پہلے کہ وہ تمام کے تمام بلوائی جو داخل ہوئے تھے مدینہ کے اندر، اس کا ایک پس منظر ہمارے سامنے آ جائے۔ عبداللہ ابن سبا نے، جو یہودی النسل تھا، شام، سیریا، جو شمال میں ہے، جزیرہ نماء عرب کے شمال میں، دوسرے بر اعظم افریقہ میں سے مصر، یہ اس کے سب مراکز ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کے مصر، اس نے اپنا ایک مرکز بنایا، شام اپنا ایک مرکز بنایا، اور عراق کے اندر کوفہ اور بصرہ، یہ 4 سینٹرز تھے۔ اور اس نے، یہ جو یمنی یہودی النسل عبداللہ ابن سبا، اس نے یہاں پر اپنے شاگرد تیار کر کے ان مراکز کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے نظریات کی اور عقائد کی تبلیغ کی، اور وہاں کے جو نو اسلام میں آنے والے بدوی، مصری، شام کے رہنے والے، اور کوفہ اور بصرہ جو ہمیشہ سے فتنوں کی سرزمین تھا، کوفہ کے لوگ کبھی کسی بھی گورنر سے کبھی خوش نہیں رہے۔ شہادت حسین کا معاملہ ہو رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب کی شہادت کا معاملہ ہو رضی اللہ عنہ، ان کی تاریخ ہمیشہ داغدار رہی، اور اللہ کے نبی نے پیشن گوئی بھی کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی زمین کو فتنوں کی سرزمین قرار دیا تھا۔ جتنے فتنے اٹھے ہیں یہ کوفہ، بصرہ سے اور عراق سے اٹھے ہیں۔ کوفہ، بصرہ میں اپنے مراکز قائم کیے اس نے، شام کے اندر اور مصر کے اندر اپنے مراکز قائم کیے، اور جن چیزوں کی
وہاں پر اس نے غلط عقائد اور نظریات کی تبلیغ کر کے جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کو استعمال میں لیا۔ اس میں سب سے پہلا اس نے عقیدہ جو گھڑا وہ محب اہل بیت، اگرچہ کہ اہل بیت سے محبت یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، مگر جیسے کہ گزشتہ مرتبہ ہم نے دیکھا محبت رسول ہی کے نام کے اوپر آج امت مسلمہ کو استحسان اس کا کیا جا رہا ہے، ایکسپلائٹیشن کیا جا رہا ہے۔ بزرگان دین کی عزت اور اکرام کے نام کے اوپر ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اسلام کے نام سے جس طریقے سے امت مسلمہ کو اس عقائد کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کا استعمال کر کے انہیں اسلام کے خلاف اور اسلام کے نقصان پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے، بس اسی کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ محبت رسول ایمان کا جز ہے، اہل بیت سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس نے اہل بیت کی محبت کا جو ہے وہ اس نے یہ عقیدہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کو غلط رخ کے اوپر اس نے اس نظریے اور عقیدے کو ڈھالا، اور ساتھ ہی ساتھ محب بنی ہاشم سے محبت، اور اس کے بالمقابل بنو امیہ کو کھڑا کیا اور دیگر دوسرے قبائل کو کھڑا کیا، بنو تیم ہے، بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم کے مقابلے کے اندر بنو امیہ اور عثمان ابن عفان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ اسی طریقے سے جھوٹے خطوط کا ایک طویل سلسلہ جو ان مراکز سے مدینہ کی طرف جو دار الخلفہ تھا، یہاں پر جھوٹے خطوط کا ایک مسلسل سلسلہ جاری اس نے رکھا اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، اور ان خطوط کے اندر جو ہے وہ جتنے گورنرز شام کے اندر تھے، مصر کے اندر تھے، کوفہ کے اندر تھے، بصرہ کے اندر تھے، ان کی شکایتوں کا بھنڈار، خطوط کا ایک سلسلہ، اور یہ خاص اپنے لوگوں کے ذریعے سے، اپنے شاگردوں کے ذریعے سے۔ اور عثمان ابن عفان نے ہمیشہ سے ان گورنروں کے متعلق باز پرس کرتے رہے، اور ان کے معاملات کے اندر جو ہے وہ آپ نے تحقیق کا سلسلہ جاری رکھا، ساتھ ہی ساتھ ان کو اطمینان دلانے کی کوشش کی، رعایا کی، مگر وہ اطمینان پانے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کی سرشت کے اندر، ان کی سوچ اور فکر کے اندر فتنہ برپا کرنا یہ مقصود تھا، انٹینشن تھا، ان کی نیت کے اندر یہ چیز داخل ہو چکی تھی کہ انہیں فتنہ کھڑا کرنا ہے۔ تو کتنا ہی جو ہے وہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جائے وہ الجھانے کی کوشش کرتے، اور خطوط کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ان مراکز سے جو عبداللہ ابن سبا نے قائم کیے تھے اس کا ایک سلسلہ جاری اور ساری رہا، اور انہی خطوط کے ذریعے سے پروپیگنڈے کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ یہ گورنروں کے متعلق شکایتیں گئیں، وہاں سے جوابات آئے، اور اس کے ذریعے سے ان مراکز کے اندر جو ہے اس نے اپنا ایک پروپیگنڈا، اینٹی پروپیگنڈا جو ہے وہ خلافت کے خلاف اور عثمان ابن عفان کے خلاف جاری رکھا۔ اسی طریقے سے رجعت کا عقیدہ، رجعت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر نو دوبارہ لوٹ آئیں گے دنیا میں، اس عقیدے کے لیے اس نے اندازہ لگائیے کہ یہ نئے نئے اسلام میں جو داخل ہوئے تھے، جنہیں اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھی، یہاں پر جو تعلیم کا انتظام اور جو عبداللہ ابن سبا کے جو نظریات تھے، اس کے اندر جو رجعت کے عقیدے میں اس نے یہ خیال پیش کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے؟ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں قیامت سے پہلے آئیں گے۔ بات صحیح ہے، صحیح بات کو اپنے مفاد کے لیے غلط انداز میں استعمال کیا۔ محبت رسول، صحیح فکر، صحیح عقیدے کو اپنے مفاد میں کس طرح سے غلط آج استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اس نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ہاں آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی، ہاں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے آیا کہ محمد رسول اللہ کا بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا جواب ہے کہ محمد رسول اللہ کی فضیلت ہے۔ تو پھر دوبارہ دنیا میں آنا کس کو چاہیے؟ سوالات، غلط سوالات کے ذریعے سے ان کے ذہن کو علت کے ذریعے سے، ریشنلزم اس کے ذریعے سے جو اس رخ کے اوپر موڑا کہ اللہ کے نبی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، معاذ اللہ۔ اور
چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ خبر دی تھی کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور میرے وصی علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ 18 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے میدان کے اندر جو خطبہ دیا اس کے اندر سے آج بھی عقیدہ رائج ہے کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کو نبی وصیت کر جاتا ہے، اور علی بن ابی طالب وصی ہیں محمد رسول اللہ کے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی کے بعد جو خلافت کے مستحق تھے وہ علی بن ابی طالب تھے۔ اس نسبت سے ابو بکر صدیق جو خلافت پر فائز ہوئے، بعد اس کے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما جو فائز ہوئے خلافت کے منصب کے اوپر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ غاصب خلافت ہیں، یعنی انہوں نے علی بن ابی طالب کے بجائے جو ہے خلافت کو غصب کیا ہے، معاذ اللہ۔ اس نسبت سے اللہ کے نبی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، رجت کا عقیدہ، وصایا کا عقیدہ، وصی ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یہ دونوں عقائد کو ان سینٹرز کے اندر پھیلایا، عام کیا، اور اس اعتبار سے اللہ کے نبی آئیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس غاصب خلافت جو ہے وہ ان کا انتقام لیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ اس نے کھڑا، آج بھی عقیدہ رائج ہے۔ محبان رسول، محبان بنو ہاشم، اس کے ذریعے سے ان کے جذبات کو مجروح کیا، ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا، بھڑکایا، ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کیا، ایموشنز کو ایکسپلائٹ کیا، اور اس کو ان کو تیار کیا اس کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے اس نے جو دلیل لی، جیسے یہ احادیث ہے ایسے قرآن مجید سے رجت کے عقیدے کے لیے اس نے دلیل لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی اس قرآن کے اندر ہم نے یہ لازم کر لیا ہے کہ ہم آپ کو لوٹنے کی جگہ پر لوٹا دیں گے، معاد یعنی حشر کے روز، قیامت کے روز، مگر اس نے یہاں پر لوٹنے کی جگہ پر مدینہ کو بتایا۔ اس قرآن کی آیت سے یہ غلط استدلال کر کے اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی دوبارہ اثر نو لوٹ آئیں گے مدینہ کے اندر، اور غاصب خلافت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا انتقام لیں گے۔ اندازہ کیجئے نظریات کا، ان عقائد کا جو اس نے لا علم لوگوں کے درمیان پھیلائی، جو نو مسلم، جو اوباش قسم کے بدوی قسم کے لوگ تھے، مصرین، کوفہ، بصرہ کے لوگ، اوباش قسم کے لوگ، ان کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں اس نے پروان چڑھائی۔ اسی طریقے سے حج کے موسم کے اندر ان تمام مراکز سے 2000 سے لے کر 6000 کی تعداد ان کی بتائی جاتی ہے کم و بیش، یعنی ہر سینٹر سے اس نے 2-2000 افراد کو تیار کر کے پورے منصوبے کے ساتھ میں یہاں پر روانہ کیا حج کے موسم کے اندر مدینہ کے اندر۔ یہ حاجی بن کر داخل ہوئے کوفہ سے، بصرہ سے، شام سے، مصر سے، یہ تعداد مدینہ کے اندر داخل ہوئی، اور مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے جو ہے وہ اعتراضات کا ایک بوچھاڑ کا سلسلہ جو ہے مدینہ کے اندر ایک شروع کر دیا۔ حج کا موسم تھا، صحابہ کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ مکہ کے اندر تھی، حج کے لیے گئی بھی تھی، یہ لوگ مدینہ ہی میں ٹھہرے رہے، اور مدینہ میں ٹھہر کر انہوں نے مدینہ کو جو ہے وہ گویا کہ ایک قسم سے بلوا کا ایک مرکز بنا لیا، جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں گویا کہ ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیک ہونے کے اسباب، وجوہات، وہ آگے ہمارے سامنے تفصیلاً آئیں گے۔ لہٰذا یہ تمام کے تمام بلوائی جو ہے وہ یہاں پر داخل ہوئے، اور جو الزامات انہوں نے عثمان ابن عفان کے اوپر جو عائد کیے، اس کے اندر جو الزامات میں یہ تھا کہ پہلا الزام 13 اعتراضات کے اندر کہ انہوں نے بنو امیہ سے جو ہے وہ گورنر بنائے۔ یہ بلوائی جو مدینہ کے اندر بلوا کیے ہوئے تھے، عثمان ابن عفان نے مسجد نبوی کے اندر ان سب کو جمع کیا۔ مسجد نبوی کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام کے بیٹے موجود تھے، علی ابن ابی طالب موجود تھے، علی ابن ابی طالب کے بیٹے موجود تھے۔ علی ابن ابی طالب نے خود اس عبداللہ ابن سبا کو سزا دی ہے اپنے دور خلافت کے اندر، جس نے علی ابن ابی طالب کا نام لے کر، علی ابن ابی طالب اس سے بری الذمہ ہے،
مگر اس نے علی بن ابی طالب کا نام لے کر جو عقیدہ بعد میں کھڑا تھا، علی بن ابی طالب نے خود اس کو سزا دی، عبداللہ ابن سبا کو۔ لہذا بنو امیہ سے انہوں نے گورنرز معمور کیے، یہ الزام لگایا، یہ اعتراض جڑا۔ اب آپ دیکھیں ان میں سے ہر اعتراض کا جواب مسجد نبوی کے اندر عثمان بن عفان نے دیا، اور علی بن ابی طالب نے اور بڑے بڑے صحابہ نے اس کی توثیق کی کہ جو اعتراض جو انہوں نے جتایا، جو الزام لگایا اور جو جواب عثمان بن عفان نے دیا ہے وہ واجبی ہے اور حق ہے، ایسا ہی ہے۔ لہذا تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات کو اور اس کے جوابات کو سن لینے کے بعد، اس کی تشفی ہونے کے بعد، یہ لوگ یہاں سے نکل گئے تھے۔ ان میں سے آپ دیکھیں جو عرب کے اندر، قریش کے اندر جو قبائل تھے اس میں سے 10 قبائل کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ بنو ہاشم، سقایا، حجابہ ان کے ذمہ تھا۔ ان قریش کے قبائل میں اس کو عزت حاصل تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ اس کا کہ جو الزام لگایا کہ بنو امیہ قریش کے اس قبیلے سے انہوں نے گورنر زیادہ بنائے، اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا، یہ الزام تھا، بہتان تھا۔ اب اس کو بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے جو جوابات اور اس کا جو اعتراض کا جو جواب دیا عثمان بن عفان نے، اس کے پس منظر کو سمجھیے۔ جتنے قریش کے قبائل تھے ان کے اندر 10 قبائل کو عزت حاصل تھی، اس میں بنو ہاشم جس کے ذمے سقایا اور حجابہ تھا، بنو اسد اس کے ذمے مشورہ تھا۔ قریش کے لوگ جب بھی کوئی مدینہ کا، مکہ کا معاملہ ہوتا، عرب کا معاملہ ہوتا تو اس کے اندر اس قبیلے سے مشورہ کرتے۔ اسی طریقے سے بنو نوفل مسافروں کے لیے امدادی منڈی بنانا، یہ اس کے ذمے تھا۔ اسی طریقے سے بنو مخزوم فوجی انتظامات اس قبیلے کے ذمے تھے، قریش کے اس قبیلے کے ذمے تھے۔ بنو جمع اس کے ذمے ازلام اور شگون اس کا ذمہ تھا دور جاہلیت کے اندر۔ اسی طریقے سے بنو امیہ جس سے عثمان بن عفان کا تعلق تھا، قومی پرچم ان کے ذمہ تھا اور سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ یہ تھا۔ اسی طریقے سے بنو عبد الدار کلید بردار تھے خانہ کعبہ کے۔ بنو تیم جرمانہ اور دیت اور خون بہا کے فیصلے یہ قبیلہ ادا کرتا تھا جس سے ابو بکر صدیق کا تعلق تھا۔ بنو عدی سفارت خانہ، سفارت اور گفتگو، یعنی دو قبائل کے درمیان معاملات کا تصفیہ کرنا، گفتگو کرنا، ایمبیسیڈرز اور دودھ، یہ سارا کام بنو عدی اس قبیلے کے ذمہ تھا۔ اس قبیلے کو ہمیشہ آگے کیا جاتا جب سفارت کا معاملہ ہوتا، اس قبیلے سے عمر بن الخطاب کا تعلق تھا۔ اسی طریقے سے بنو حاہم، یہ دور جاہلیت کے اندر بتوں کو چڑھانے کا یہ ذمہ ان کے تھا۔ تو یہ 10 قبائل کے اندر جو ہے وہ ان کو بڑی مرتبہ حاصل تھا وہاں پر۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے سورہ قریش کے اندر اس کا ذکر کیا کہ مجموعی طور پر قریش کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو یہ تمام قبیلے تھے پورے عرب میں ان کو عزت حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ کہ اس خانہ کعبہ کے نتیجے میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو گھر ہے حرم، اس کی وجہ سے تمہیں یہ عرب میں عزت حاصل ہے قریش کے لوگوں۔ لإلاف قریش، گرمی اور سردی کے موسم سے تم کو معمول رکھا اللہ نے۔ ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، اور وہاں پر اس تجارتی قافلوں کی لوٹ مار ہوتی تھی، مگر قریش کے اس قافلے کو دیکھ کر تجارتی کوئی مجال نہیں کہ عرب کا قبیلہ کے ان کے اوپر ہاتھ ڈالے۔ بے خوف و خطر یہ لوگ تجارت کا سامان لاتے تھے، لے جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، لہٰذا ان قریش کی سرداری کو اور ان کے احترام مسلم تھا عربوں کے اندر، ایکسپٹ کچھ بدوی قبائل کو چھوڑ کر۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب ابو بکر صدیق کی خلافت کا معاملہ آیا تو ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر جو مدینہ کے اندر محلہ تھا انصار کا، وہاں پر یہ معاملہ طے ہوا کہ خلیفہ کون ہوگا۔ اس وقت جو اختلافات ہوئے تو اس اختلافات کا تصفیہ اس طرح ہوا کہ ابو بکر صدیق نے ایک دلیل یہ دی کہ اہل عرب قریش کے علاوہ کسی کی قیادت اور سیادت کو قبول کریں گے نہیں، خانہ جنگی ہو جائے گی، سول وار۔ دلیل تھی اور واجبی دلیل تھی، سورہ قریش کو سامنے رکھیے۔ قریش کے علاوہ، قریش کے کسی خاندان کے علاوہ کسی کی سرداری کو عرب لوگ قبول نہیں کریں گے، ایک۔ اور دوسری، جو سب سے
مستند دلیل وہ آپ نے فرمایا عامۃ من القریش، جو خلیفہ ہوگا، جو سردار ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں پر سارا معاملہ تصفیہ ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ انہی 10 قبائل میں سے بنو امیہ تھا. اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی نے جنبانی کے لیے بات چیت کے لیے عمر بن الخطاب کو بھیجا. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ بنو عدی ہی کے ذمہ تھا سفارت، بات چیت، نیگوسیشن، گفتگو، معاملے کو سلجھانا بات چیت کے ذریعے سے. بنو عدی قبیلہ کرتا تھا. تو عمر بن الخطاب جو ہے وہ رضی اللہ عنہ، ان کا انتخاب کیا صلح حدیبیہ میں. تو آپ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی میری ایک رائے ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ اس وقت میرے اپنے قبیلے میں میرے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ گمراہ کرنا چاہتے، میرے جانے کے بعد بات بگڑنے کے امکانات زیادہ ہے بجائے اس کے بات بن جائے. تو میری رائے یہ ہے اللہ کے رسول کہ آپ میری بجائے اگر عثمان ابن عفان کو بھیجیں، ان کا قبیلہ بڑا بھی ہے اور ان کی حمایت بھی کرے گا. عثمان ابن عفان کو اللہ کے نبی نے اس رائے کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد عثمان ابن عفان کو روانہ کیا آپ نے بات چیت کے لیے. اور آپ دیکھیے عثمان ابن عفان کو قریش کے جتنے قبائل کے سردار تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے آپ کیجئے، آپ انڈیویجول انفرادی طور پر آپ طواف کیجئے، آپ عمرہ کیجئے، مگر یہ ہے کہ ہم یہ جو آئے ہیں عمرہ کے لیے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی 1400، ہم ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. عثمان ابن عفان نے کہا کہ جب تک کہ اللہ کے رسول نہیں کریں گے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ میں عمرہ کروں یا طواف کروں. بہرحال اس وقت بنو امیہ سے عثمان ابن عفان کا تعلق تھا، اور ان کی قوت اور طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو بھیجا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس وقت اسلام کی سرحدیں محدود تھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں. اس کے باوجود 5 ایسے گورنرز تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور عثمان ابن عفان کے زمانے میں بھی 5 ہی گورنر تھے. دھیان سے سنیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بنو امیہ قبیلے سے 5 گورنرز تھے. نمبر 1 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ، ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ، سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ. 5 صحابہ تھے جو بنو امیہ سے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں گورنرز تھے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بتایا کہ قیادت کی ایک بہت بڑی تعداد بنو امیہ کے اندر تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں خود 5 گورنرز بنو امیہ سے تھے، اور عثمان ابن عفان کے زمانے میں بھی 5 تھے. 5. نمبر 2، یہاں پر بنو امیہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب 5 گورنر تھے تو اسلام کی جو سرحدیں تھیں وہ محدود تھیں، جبکہ عثمان ابن عفان کے دور خلافت کے اندر یہ سرحدیں یورپ تک پہنچ چکی تھیں، یورپ کے دروازے تک پہنچی تھیں، یہاں پر افریقہ تک پہنچ گئی تھی، افریقہ کے دور دراز علاقے تک، اور بر اعظم ایشیا میں دور تک پھیلی ہوئی تھی. اتنے بڑے علاقے میں بنو امیہ کے 5 گورنر، اور اس وقت اسلام کی سرحدیں عرب کی حد تک محدود تھیں، اس وقت 5 گورنر. تو یہ الزام غلط تھا. لہذا پھر یہ 5 گورنر بیک وقت نہیں تھے، ایٹ اے ٹائم نہیں تھے. کبھی کسی کو معزول کر دیا گیا تو اس وقت 3 رہ گئے، تو کبھی 4 رہ گئے، تو کبھی 2 رہ گئے. بحیثیت مجموعی آپ کے دور خلافت میں ان کی تعداد 5 رہی. کبھی کوئی معزول ہوا تو 3 رہ گئے، کبھی 4 رہ گئے، کبھی 2 رہ گئے. اور جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت بنو امیہ سے 3 ہی گورنرز تھے. تو آپ دیکھیے کتنا غلط الزام تھا یہ جو انہوں نے عائد کیا تھا عثمان ابن عفان کے اوپر. عثمان ابن عفان نے اس کا تشفی بخش جواب دیا. جتنے اعتراضات تھے مسجد نبی میں، بھری مسجد کے اندر جو کھچا کھچ بھری تھی، سب کے سامنے اس اعتراض کا جواب دیا. اس کے بعد جو ہے وہ ان کی طرف سے جو دوسرا الزام تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو زبدہ کی طرف جلا وطن کر دیا. یہ بھی الزام تھا، بے بنیاد الزام تھا. اس لیے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا، آپ کے اندر زہد جو ہے وہ
اللہ کے نبی نے خود آپ کے فضائل کے اندر بیان فرمایا کہ کوئی اگر زہد کو دیکھنا چاہتا ہے، زاہد انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو میرے ابو ذر کو دیکھ لیں۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ جو سلطنتیں وسعت اختیار کر رہی تھیں اور جو مال و دولت کی فراوانی جو ہو رہی تھی، اس کے نتیجے کے اندر یہ مال و اسباب کو جمع کرنا، وہ اس بات کے قائل تھے کہ جو کچھ جمع ہو جائے کلی لاف نہ جائے۔ لہذا اس بات کو لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو ذر غفاری کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ اس ٹاپک کو احادیث کی کتب کے اندر مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا مستقل ایک باب محدثین نے اس عنوان کے تحت حدیثوں کو جمع کیا، اور پھر صحابہ کرام نے اس کا تصفیہ کیسے کیا، اس کو حل کیسے کیا۔ لہٰذا جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عثمان ابن عفان کو خط لکھ کر جو ہے کہا کہ اس تنازع کے نتیجے کے اندر جو ہے خلفشار پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلا لیں۔ آپ نے بلا لیا، ابو ذر مدینہ آئے، آپ نے انہیں سمجھایا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس میں دو آپشن رکھے، آپ اگر چاہیں تو مدینہ میں رہیں، یا اگر چاہیں تو مدینہ سے کسی دور بستی کے اندر جو ہے وہ آپ کے رہنے کا انتظام کر دیا جائے۔ اور اس پر جو ہے وہ بخاری کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ روایت خود موجود ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے خود اس بات کو پسند کیا کہ آپ نے جو ہے وہ ضبطہ کے مقام کے اوپر سکونت اختیار کی۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ کتاب الزکوٰۃ کے اندر، کہ جس کے اندر آپ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کو جلا وطن کیا گیا، آپ نے کہا نہیں، میں اپنی مرضی سے یہاں پر آیا ہوں، اور آپ نے اس تنازع کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ اگر میرے اوپر عثمان ابن عفان جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے، میرے اوپر اگر ایک جو ہے وہ کسی حبشی نسل جو ہے وہ غلام کو اگر جو ہے وہ میرے اوپر امیر مقرر کریں گے تو میں اس کی سمع و اطاعت کروں گا۔ اور یہی بات سکھائی گئی تھی کہ ہر حال کے اندر اپنے امیر کی اطاعت کریں گے، ہاں حق بات کہیں گے، اپنا مشورہ دیں گے، جو بات درست ہوگی اس کو سامنے رکھیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ مشورہ دیتے تھے، امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں صحابہ مشورہ دیتے تھے، مگر مشورہ ہو جانے کے بعد جو امیر کا فیصلہ ہوتا تھا وہ فائنل اتھارٹی، دیٹس آل، فنش۔ لہذا یہاں پر وہی معاملہ تھا کہ ابو ذر نے اپنی رائے رکھی، مگر جب امیر المؤمنین کہا کہتے ہیں اس روایت کے اندر ہے کہ میرے اوپر اگر ایک حبشی کو بھی اگر امیر مقرر کریں گے تو میں اس کی اطاعت کروں گا، اس کی بات کو مانوں گا۔ لہٰذا وہ خود ہو کر یہاں پر ضبطہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، اور آپ کو ایک انسٹرکشنز اللہ کے نبی نے پہلے ہی دے رکھی تھی، اور یہ روایت بھی مستند روایت ہے کہ آپ نے ابو ذر کو یہ نصیحت کی تھی کہ ابو ذر جب مدینہ سے آبادی صلح تک پہنچ جائے، دور دراز مقام صلح تک پہنچ جائے، تو تم جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑ دینا، مدینہ کو تم چھوڑ دینا۔ مزاج، زہد کا مزاج، شہر کے اندر جب آبادی بڑھتی ہے تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھنے لگتا ہے۔ اسلام میں حدود ہیں، کچھ چیزیں جائز ہیں دائرے کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک زاہد انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو، مال و دولت کی فراوانی کو، لوگوں کی خوشحالی کو، اور یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے آپ کو یہ ہدایت دی تھی کہ جب مدینہ کی آبادی صلح تک پہنچ جائے تو تم جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑ دینا، اور جو ہے وہ صلح میں آباد ہونا، وہاں پر مقیم پذیر ہونا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر جو اس امت کے زاہد ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکیلا جیے گا، اکیلا چلے گا، اور اکیلا فوت ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے آپ کے مناقب کے اندر جو اکیلا اٹھایا جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے آپ کے مناقب کے اندر فرمایا۔ گویا کہ اس کی بھی آپ نے اس اعتراض کا اور اس الزام کا جواب دیا، اور یہ جتنے جوابات عثمان ابن عفان نے دیے ان سب کو صحابہ کرام نے اس کی توثیق کی، علی ابن ابی طالب سمیت۔ اسی طریقے سے آپ کے اوپر انہوں نے یہ اعتراض جتایا کہ آپ نے قرآن کے نسخوں کو جلایا، آپ نے اس کا تشفی بخش جواب دیا، اطمینان بخش جواب دیا۔ وہ یہ ہے کہ جب اسلام کی سرحدیں پھیلنے لگیں اور اس کے اندر عجمی لوگ داخل ہونے لگے، تو یہاں پر جو ہے وہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، جن کی قیادت کے اندر آذربائیجان اور آرمینیا کے اندر جو قتال و جہاد ہو رہے تھے، وہاں پر جو قرآن پڑھتے ہوئے حذیفہ ابن یمان نے دیکھا تو تلاوت کے اندر فرق واقع ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام کے پاس جو مصحف تھی آپ جانتے اس کے اندر اعراب نہیں تھے، اہل عرب تھے، ان کی اپنی زبان تھی،
اس کے اوپر اعراب نہیں تھے۔ اعراب تو حجاج ابن یوسف نے لگائے ہیں، چونکہ جو غیر عربی ہیں اگر اس کے اندر جو ہے وہ اعراب نہیں ہوں گے، زیر زبر پیش نہیں ہوں گے تو پڑھنے میں فرق واقع ہوگا۔ لہذا جو ہے وہ یہاں پر اگر قتل اس کے اگر نقطے ہٹا دیے جائے تو اس کے معنی قتل بھی ہوگا، اور جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے کے معنی بھی اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اہل عرب چونکہ ان کی اپنی مادری زبان تھی تو کئی ایک مصحف ایسے تھے جو صحابہ کرام کی جس کے اندر نکات نہیں تھے، لہذا جو ہے وہ تلاوت کے اندر جب غیر عربی لوگوں کے اندر یہ جانے لگا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ تلاوت کے اندر جو فرق پیدا ہونے لگا، تو حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کہ قرآن جو کرشی زبان میں نازل ہوا ہے اس کے جو ہے وہ اسی زبان کے اندر محفوظ رکھنے کا آپ جو ہے وہ اہتمام اگر نہیں کریں گے، میں ابھی اس وقت اجمیوں سے یہ قرآن سن کر آیا ہوں، تلاوت میں فرق واقع ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے عربی لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور ہم جو اجمی پڑھتے ہیں، اللہ یہ کہ جو مدارس سے فارغ ہیں، جنہوں نے تلاوت کا کورس کیا ہے، جنہوں نے تجوید کا کورس کیا ہے، ہماری تلاوت کے اندر، ہمارے مخارج کے اندر، ہمارے پڑھنے کے اندر کتنی ہی غلطیاں ہیں، مگر اسٹینڈرڈ ایک لینگویج موجود ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسٹینڈرڈ لینگویج موجود ہے اس وقت۔ اور جو ماہرین لسانیات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک زبان ادبی ہوتی ہے اس کو پریزرو کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، جب اس کی توسیع ہوتی ہے تو علاقے کے اعتبار سے اس میں فرق واقع ہونا شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے وہاں پر ایک تلاوت کے اوپر تمام قرآن وہ منگوائے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو اس کے پھیلنے سے وہ قرآن کی تلاوت میں فرق واقع ہو رہا تھا۔ باقی سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تمام کے تمام ایک ہی تھا تمام صحابہ کے پاس، مگر اعراب کا نہ ہونا، کہیں نکات کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے جو تلاوت میں فرق واقع ہو رہا تھا، اور اجمی لوگ اسی قرآن کو موصول کر رہے تھے، وصول کر رہے تھے، تو لہٰذا اس تلاوت میں فرق واقع ہونے کی وجہ سے آپ نے ایک اس کو قرأت کے اوپر جمع کیا، اور اس کو امام ابن العربی مالکی کہتے ہیں کہ یہ عثمان ابن عفان کی عظیم ترین نیکی ہے، اور یہ خوبی آپ نے اختلافات کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا ایک تلاوت کے اوپر امت مسلمہ کو جمع کر کے۔ یہ بہت بڑی آپ کی نیکی شمار کی جاتی ہے آپ کے دور خلافت کی۔ قرآن وہی ہے، قرآن وہی ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جو اللہ کے نبی چھوڑ گئے، مگر پڑھنے میں جو ڈیفرنسز آ رہے تھے اس ڈیفرنس کو آپ نے جو ہے وہ ایک قرأت کے اوپر امت مسلمہ کو جمع کیا، اور پھر اس کی سرکاری نقلیں بنوا کر، اس کی کاپیز بنا کر تمام گورنروں کو روانہ کی کہ اب یہ قرآنی جو نقلیں ہیں اس کو عام کیا جائے، اور لہٰذا ان قرآنوں کو آپ نے جس کی وجہ سے فرق واقع ہو رہا تھا اس کو جو ہے وہ آپ نے تلف کر دیا۔ تو اس کا تشفی بخش آپ نے جواب دیا، اور اس کی توثیق صحابہ کرام نے کی، اس کی توثیق جو ہے وہ بڑے بڑے صحابہ علی بن ابی طالب سمیت تمام نے کی۔ اسی طریقے سے ایک الزام آپ کے اوپر یہ لگایا گیا تھا کہ ہرمزان کے بدلے آپ نے عبید اللہ ابن عمر کو قتل نہیں کیا، قصاص نہیں لیا۔ عمر بن الخطاب کے بیٹے تھے، عمر بن الخطاب کے بیٹوں میں سے عبداللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر اور عاصم ابن عمر رضی اللہ عنہم۔ تو عبید اللہ ابن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول اور عمر بن الخطاب کے بیٹے، انہوں نے ہرمزان کو قتل کر دیا تھا۔ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ عمر بن الخطاب کو شہید کرنے والا فیروز لولو کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے مسلسل اس کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہوئے، اس کے ساتھ گھومتے ہوئے ہرمزان کو عبید اللہ ابن عمر نے دیکھا تھا، اور دوسرے صحابہ نے بھی دیکھا تھا۔ گویا کہ عبید اللہ ابن عمر نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کانسپریسی کے اندر، اس سازش کے اندر فیروز لولو کے ساتھ ساتھ، جس میں آتم ہتیا کر لی، جس نے سوسائڈ کر لیا، لہذا فیروز لولو کے ساتھ جو ہے وہ ہرمزان بھی اس شہادت کے اندر ملوث ہے۔ اس بنیاد کے اوپر عبید اللہ ابن عمر نے، عمر بن الخطاب کے بیٹے نے ہرمزان کو قتل کر دیا، اور ان بلوائیوں نے یہ کہا کہ قتل کا جواب قصاص کے طور پر قتل ہے، لہذا اس کا تشفی بخش جواب عثمان ابن عفان نے دیا۔ نمبر 1، آپ نے صحابہ کرام سے اس معاملے میں مشورہ کیا، اس کا جواب مسجد نبوی میں آپ نے دیا کہ اس میٹر کے بعد آپ نے مشورہ کیا، چونکہ آپ کے خلافت کا 10واں سال چل رہا ہے اور عمر بن الخطاب کی شہادت 10 سال پہلے ہو چکی ہے، اس کے فوراً بعد آپ اپنے خلافت کے اندر تمام صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کرتے ہیں
کہ یہاں پر عبید اللہ ابن عمر نے ہرمزان کا قتل کیا ہے، اس کے اوپر مشورہ کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کی 3 رائے آئی اس کے اوپر. صحابہ کرام نے جو مشورے دیے اس میں 3 رائے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ مشورہ بعض نے یہ دیا کہ قصاص، جان کا بدلہ جان، اس لیے کہ ہرمزان کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، لہذا اس کی کانسپریسی اس اعتبار سے ثابت جو ہے وہ شواہد نہیں ملتے. لہذا دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا مشورہ یہ آیا کہ ابھی ابھی عمر ابن الخطاب کی شہادت ہوئی ہے، لہذا اگر فوری طور پر یہ قصاص کا معاملہ کر دیا گیا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ خطاب کے خاندان کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہوگی. دوسرا مشورہ یہ ہے، لہذا اس کو موقوف کر دیا جائے. تیسری رائے یہ آئی کہ عبید اللہ ابن عمر متعویل ہیں، انہوں نے تعویل کی ہے، اس اعتبار سے ان کا قصاص لینا جائز نہیں، درست نہیں ہے. اور اس کے لیے صحابہ کرام نے اپنے مشورے کے اندر دلیل دی. اور دلیل کیا ہے؟ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ عقل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ ہمارے لیے قیاس وغیرہ یہ تمام چیزیں کب ہیں؟ جب قرآن اور سنت کے اندر اس کی دلیل موجود نہ ہو. لہذا متعویل ہیں عبید اللہ ابن عمر، اور اس کے دلائل صحابہ کرام نے مشورے کے اندر پیش کیے. کس طرح سے انہوں نے تعویل کی ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بخاری کا اندر وہ قول موجود ہے، اس کو بطور دلیل کے صحابہ نے پیش کیا. نمبر 1 کہ سنا کے لوگ، عمر بن الخطاب نے کہا تھا بخاری کے اندر یہ آپ کا قول موجود ہے، سنا کے لوگ اگر ایک قتل میں سارے کے سارے شریک ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو سب نے مل کر قتل کیا ہو، اس سازش میں سب لوگ شامل ہوں، تو عمر بن الخطاب نے کہا تھا کہ اگر ایک قتل میں سارے لوگ شامل ہیں تو ایسے میں ان سب کے اوپر میں جو ہے وہ حد جاری کروں گا. اگر اس کانسپیریسی کے اندر، اس قتل کے اندر سب لوگ شامل ہیں تو ان سب کے اوپر حد جاری کی جائے گی. لہٰذا جو ہے وہ اس کو بطور دلیل کے صحابہ نے پیش کیا. اور دوسری دلیل یہ پیش کی مشورے کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسامہ ابن زید کے ہاتھوں ایک قتل ہوا تھا. اسامہ ابن زید دوران جنگ ایک کافر جب آپ کی تلوار کی زد میں آیا تو اس نے کلمہ شہادت ادا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کے باوجود اسامہ ابن زید نے اپنی تلوار کو چلایا، اس کی گردن الگ کر دی. اللہ کے نبی کے پاس یہ بات پہنچی. اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ کلمے کے ہوتے ہوئے تم نے قتل کیوں کیا؟ کلمہ موجود تھا، اگر یہ قیامت کے روز یہ کلمہ تمہارے سامنے استغاثہ لے کر آئے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو کیا اللہ کے نبی نے اس کلمہ گو کے قصاص کے اندر اسامہ ابن زید کو قتل کیا؟ نہیں. تو یہاں پر جیسے اسامہ ابن زید متعویل تھے، انہوں نے تعویل کی تھی، ایسے ہی عبید اللہ ابن عمر نے تعویل کی ہے کہ یہ ہرمزان اس قتل کے اندر شامل ہے. یہ 2 دلائل دیے، یہ 3 دلائل دیے. اور اس کے بعد چوتھی دلیل یہ تھی عثمان ابن عفان نے دی، مشورے کی تمام باتیں سامنے رکھنے. چوتھی دلیل یہ تھی کہ ہرمزان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، یکتا تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا. اور قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے 3 آپشنز ہیں. جو قتل ہوا ہے، مقتول ہے، اس کے قاتل کو سرکار اور خلیفہ اس کو پکڑے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے. جیسے آج ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، فیصلہ کون دیتی ہے؟ عدالت. فیصلہ پولیس نہیں کرتی ہے. پولیس مجرم کو، ملزم کو اس کے خلاف ثبوت جمع کرتی ہے اور وہ سارے ثبوت ایویڈنسز عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں. عدالت ان کی جانچ پڑتال کرتی ہے ان ثبوتوں کا، اور اس کے بعد ان ثبوتوں کی بنیاد پر وہ مجرم ہے یا نہیں ہے عدالت فیصلہ کرتی ہے. ایسے اسلامی حکومت جو ہوتی ہے وہ جس کے اوپر الزام ہے اس کے خلاف جو ثبوت ہے وہ اکٹھا کرتی ہے، اور جب اس کے خلاف جرم ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد اب فیصلہ کرنے کا معاملہ آتا ہے رشتہ داروں کے اوپر. اب رشتہ داروں کو معاملہ ہے کہ یہ تمہارے قبیلے کا، تمہارے خاندان کا قاتل ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، فیصلہ کرو. سزا وہ نہیں دے گا، فیصلہ کرے گا وہ خاندان. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خون بہا دے دیا جائے، اب ہمارا آدمی تو مرنے کو مر گیا، لہٰذا ہم اس کے بدلے جو ہے وہ یہ کوئی خون بہا دے دے، اتنا معاملہ ہے تو معاملہ ختم ہو جائے. ایک آپشن یہ ہے اسلام کے اندر. دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں، قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل، وہ فیصلہ کرے خاندان والے. اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا فرد تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی خون بہا چاہیے، ہم اس کے ساتھ احسان کرتے، اور قرآن نے کہا اگر تم احسان کرو تو بہتر ہے. یہ 3 آپشنز ہیں.
اب اس کا فیصلہ خاندان والے کریں گے. ہرمزان کا کوئی فیملی ممبر تھا ہی نہیں, اکیلا تھا, یکتا تھا. لہٰذا اس اعتبار سے جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے, جس کا کوئی والی نہیں ہوتا ہے, جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے, اسلامی مملکت اور خلیفہ اس کا جو ہے وہ کفیل ہوتا ہے, اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر خلیفہ نے ایک حاکم کی حیثیت سے احسان کرتے ہوئے معاف کر دیا, تو تینوں صورتوں کے اندر, یہاں پر چاروں صورتوں کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کا تشفی بخش جواب عثمان ابن عفان نے دیا. ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ آپ کے اوپر یہ اعتراض جتایا گیا کہ آپ نے 2 اذانوں کا سلسلہ شروع کیا, لہٰذا اس پر جو ہے وہ آپ نے اس کا جواب دیا. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سال تک اللہ کے نبی مدینہ میں رہے, آبادی مدینہ کی جو تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کے 2 سال 6 مہینے کم و بیش ہو گئے, 12 سال, 12.5 سال, 12.25 سال. اس کے بعد عمر ابن الخطاب کے 10 سال ہو گئے 22 سال, 25 سال کے عرصہ. اور اس کے بعد عمر ابن الخطاب کے, عثمان ابن عفان کے دور خلافت کے جو ایام ہیں وہ 12 سال ہیں. اس طریقے سے 25 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا, اور مدینہ سے آبادی اتنا دور جا چکی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب مدینہ کی آبادی ہے ابو ذر صلح تک پہنچ جائے تو مدینہ کو چھوڑ دینا, بہت دور تک گئی تھی. یہ آج سے 25 سال پہلے جو بمبئی شہر تھا, کیا آج وہی حال ہے اس کا؟ نہیں. کہاں سے کہاں درمیان میں بمبئی اور سبب کے درمیان اتنی جگہ خالی تھی, اب سب ساری کے ساری بھر گئی ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آبادی کہ دل دھرنے کو جگہ نہیں ہے, اتنی جگہ جو ہے پھیل چکی ہے. اور آج سے 25 سال کیا جو حال ہوگا. اس زمانے میں مائک نہیں تھا, اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی, اور خلیفہ کے ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ خلیفہ عوام الناس کو گناہوں سے بچائے, اس کے اسباب سدباب پیدا کرے کہ لوگ گناہ نہ کرنے پائیں. اس اعتبار سے قرآن مجید کے اندر حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اے اہل ایمان جب جمعہ کی اذان پکاری جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, کوشش کرو. دوڑنے کا مطلب بھاگنا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے مسجد کی طرف آنے کے لیے پروقار طریقے سے آنے کا حکم دیا ہے. صحیح کرو یعنی جمعہ کی تیاریاں کرو, اور اذان سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے. جب اذان شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فرشتے جو ہے وہ رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ سننے کے لیے خود بیٹھ جاتے ہیں. اس اعتبار سے جب اذان ہو جاتی ہے تو تمام کام حرام ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایک دلیل کے طور پر ایک بات کو سمجھیے کہ ہمارے اسلاف کتنا اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, جب آپ کو خلق قرآن کے معاملے میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ بیڑیاں, ہاتھ میں ہتھ کڑیاں, گلے میں کلادہ ہے, اور اوپر سے قید خانہ اور دربان ہے. مگر آپ کی نیکی, آپ کا تقویٰ, اس سے دربان کافی متاثر تھا. مگر جب بھی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی جمعہ کے روز, ویسے ہی آپ ان زنجیروں سمیت اٹھتے تھے اور اس سلاخوں تک, دروازے تک پہنچ جاتے تھے. دربان کو ترس آتا تھا, کہتا تھا کہ شیخ آپ کیوں یہ تکلیف اٹھاتے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دروازہ آپ کے لیے جمعہ کے لیے کھلنے والا نہیں ہے. تو کہتے تھے اللہ نے حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. میرا کام تو صحیح کرنا ہے. اب یہاں پر آ کر میں عاجز ہوں. آج آپ دیکھیں امت مسلمہ جمعہ کے معاملے میں کتنی غافل ہے. اذان کے ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے, اذان شروع ہونے سے پہلے, اس لیے کہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں تو اس انسان کو عام نماز کا ثواب تو ملے گا, جمعہ کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا. ہمارے اسلاف جمعہ سے پہلے مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی تھیں. ہم قرآن اور سنت کے ماننے والے لوگ, ہم اللہ کے رسول کی تابعداری کرنے والے لوگ, ہمارا معاملہ کم سے کم یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری مسجدیں اذان سے پہلے کھچا کھچ بھر جانی چاہیے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. جمعہ کی اذان کے بعد تمام کام مطلقاً حرام ہو جاتا ہے, اور جب مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ سدباب کرے حرام کے کاموں کا, کہ لوگوں کے لیے دروازے بند کر دے اس کے. لہٰذا امیر المؤمنین عثمان بن عفان کی ذمہ داری تھی. لوگ گھڑی نہیں,
بادل آئے ہیں اور موسمیات کا معاملہ ہے، اس وقت اندازہ کیسے کریں؟ لوگ اپنے اپنے اندازے سے جمعہ کے لیے چلنا شروع کر دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ عثمان بن عفان نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد میں کہا گیا کہ کیا کیا جائے۔ اس وقت جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ سے دور آبادی کے کنارے پر چھور کے اوپر ایک اذان پہلے دلوائی جائے۔ اصل اذان مسجد میں ہوگی جمعہ کی، مگر یہ دوسری پہلی اذان مسجد میں نہیں ہوتی تھی، ایکسکیوز می، پہلی اذان جو عثمان بن عفان نے شروع کی وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، دور چھور کے اوپر آبادی پر، تاکہ وہاں سے لوگ سن کر چلنا شروع کر دیں۔ اور اس کے لیے دلیل آپ نے تہجد کی نماز کی اذان سے لی۔ تہجد کی اذان ہوتی تھی، پھر فجر کی اذان ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صحابہ کرام سے کہ سحری کا وقت کب تک ہے؟ تو فرمایا کہ جب بلال اذان دے اور عبداللہ ابن مختوم، اس کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں سحر کے کر کے جو ہے وہ بلال کی اذان سننے تک جو ہے وہ کھانے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک تہجد کی اذان سے استدلال کیا، اصل اذان فجر کی ہے، تاکہ لوگ جو ہے اس ٹائم کے اندر پریپیئر ہو جائے، سحری سے فارغ ہو جائے اور ان کو جو ہے وہ الرٹ ہو جائے کہ سحری کا وقت ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ تیاری کریں۔ تو اس سے استدلال کر کے آپ نے دور چھور کے اوپر اذان کا سلسلہ شروع کیا صلح کے مقام کے اوپر۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی اطمینان بخش جواب جو آپ نے دیا ہے، اس سے صحابہ کرام نے اس کی توثیق کی۔ اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو آج تک اذان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، 2 اذان، اس مسئلے پر بھی ایک بات ہمارے سامنے آ جائے۔ ہمارے سر میں کبھی درد ہوتا ہے، کبھی کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ میڈیکل اسٹور کے اندر جا کر دوا لے لیتے ہیں، یا ڈاکٹر جو دوا لکھ کر دیتا ہے کہ اگر کبھی دوا ختم ہو جائے تو یہ جا کر لے لینا، تکلیف پڑ جائے تو جب تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میڈیکل اسٹور میں جا کر وہ دوا کو لے لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ سر درد کی دوائیاں میڈیکل اسٹور میں موجود ہیں، مگر جب ہمارا سر درد نہیں ہوتا تو ہم اس کو استعمال میں نہیں لیتے اور نہیں خریدتے۔ اسی طریقے سے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تب اس مسئلے کے اوپر کوئی حکم ہوتا ہے۔ چونکہ مسئلہ کیا تھا، تکلیف کیا تھی، پرابلم کیا تھا کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کنفیوژن کریٹ ہو رہا تھا، لوگ اپنے اپنے اندازے سے جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ پرابلم تھا جس کا یہ سولوشن تھا، اور جب سولوشن اس کا پرابلم باقی نہ رہے تو اب اس کو جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ایمرجنسی کی صورتحال میں جب قحط سالی کے دن تھے تو اسلام میں حکم کیا ہے؟ چور کی سزا قطع ید ہے، مگر جب ایمرجنسی کے حالات ہوں تو ایسی صورت کے اندر قطع ید ساکت ہو جائے گا وقتی طور پر، اور پھر جب حالات نارمل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ وہ حکم اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ ایسے ہی یہاں پر جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل جب قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر نکالا جائے، کوئی فتویٰ دیا جائے، کوئی مسئلے کا حل دیا جائے دارالافتاء کے ذریعے سے، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ مگر اب جب مائک موجود ہے، اذان کی آواز کو آپ کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں، پرابلم سالو ہو گیا۔ اب یہ پرابلم باقی نہیں رہا۔ نمبر 2، ہر ایک کے پاس گھڑیاں موجود ہے، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، گھڑی کو معلوم ہے انسان کو کہ فلاں مسجد میں کتنے بجے اذان ہوتی ہے، کتنے بجے خطبہ شروع ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اب 2 اذانوں کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اس اعتبار سے اب اس کو اود کر جانا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، اور عمر ابن الخطاب کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی۔ کیونکہ یہ پرابلم نہیں تھا، اب بھی پرابلم نہیں رہا، لہذا اود کر لیا جائے، اس طرف لوٹ آیا جائے ایک اذان کی طرف۔ اور وہ فرق بھی آپ دیکھیے کہ اذان کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں نہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ دین کی سمجھ پیدا کرے انسان، اور جو حق بات ہے اس کو انشراح صدر کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو حق ہے اس کے اوپر اللہ انشراح صدر کر دیتا ہے، مگر یہ ہے کہ انسان کا کام ہے کہ اس کو قبول کرے۔ بہرحال یہ تمام کے تمام تشفی بخش جوابات عثمان ابن عفان نے دیے، توثیق کی صحابہ کرام نے۔ اس کے بعد یہ سارے کے سارے یہاں سے چل دیے سیریا، یہ ہزاروں کا قافلہ بلوائیوں کا چل دیا، بصرہ، کوفہ اور مصر چل دیا۔ اور جب یہ چلے گئے، سارا معاملہ طے تمام ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ لوٹ کر سارے کے سارے واپس آئے، سب لوٹ کر آئے، اس نقلی اور جعلی خط کو جواز بنا کر۔
لہذا اس خط کا الزام عثمان ابن عفان کے اوپر لگایا رضی اللہ عنہ، اور علی ابن ابی طالب نے ان سب سے ایک بہترین سوال پوچھا، شام کو جانے کا راستہ یہ ہے، کوفہ بصرہ جانے کے راستے یہ ہیں، مصر جانے کا راستہ یہ ہے، تم لوگ گئے سب الگ الگ راستے سے، مگر اس خط کا جواز بنا کر تم سب اکٹھے پھر کیسے دوبارہ چلے آئے؟ گویا کہ یہ کانسپیریسی تھی، یہ ایک سازش تھی۔ بہرحال جب یہ دوبارہ مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو پھر انہوں نے کس طریقے سے بلوا کیا، کس طریقے سے معاملہ کیا، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت اور مرضی تھی۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کی شہادت کن حالات میں آئی، صحابہ کرام نے کیا کوششیں کی، عثمان ابن عفان کا کیا اسٹینڈ تھا، آپ نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو روک دیا، تو لہٰذا یہ تمام کے تمام